جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی اہم اور ضروری عنوان ہے۔ قریب المرگ، ایک آدمی فوت ہونے لگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، تقریباً بات آپ کے سامنے آ گئی۔ روح نکل جانے کے بعد بھی تقریباً بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد غسل میت کو دینا، میت کو جیسے اس کا جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح مسلمان میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ پر کوئی مسلمان بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، یعنی وہ فوت ہو گیا اس کو غسل نہیں دیا گیا، وہ فوت ہو گیا تو اس کو کفن نہیں دیا گیا، تو لہٰذا وہاں کے جو مسلمان ہوں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ جیسے نماز جنازہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کے جنازہ پڑھانے کے لیے تیاری نہ ہو، اپنے مصروفیات کے باعث کوئی جنازے میں شریک ہی نہ ہو، اور بغیر جنازہ پڑھائے کسی مسلمان کو دفنایا جائے تو وہاں کے مسلمان گناہگار ہوں گے۔ پھر غسل دینے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ مرد اور عورت کو جس طرح زندگی میں آدمی وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور اس کے بعد غسل کرتا ہے، اسی طریقے سے میت کو بھی کیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں چونکہ صابن اور شیمپو یا آج کے جو صفائی کے آلات ہیں یہ چیزیں نہیں تھی، اس لیے اشنان اور بیری کے پتوں کا اس میں ذکر آتا ہے کہ یہ صفائی میں زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پانی کو نیم گرم کیا جائے، زیادہ گرم بھی نہ ہو، اس لیے کہ زندگی میں زیادہ گرم پانی ہو تو آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ ٹھنڈا پانی صفائی میں معاون کم ثابت ہوتا ہے، نیم گرم پانی، اور اس سے صفائی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بیری کے پتے اور اشنان تھے، آج اگر صابن لگائیں یا شیمپو لگائیں تو اس کی اجازت ہے، اصل مقصود صفائی ہے۔ لیکن ایک بات بطور خاص کہ سانس نکلنے سے پہلے آپ اس آدمی کے مونچھ بنانا چاہیں، سر کے بال اس کے بنانا چاہیں، ناخن کاٹنا چاہیں، اس کو سرما لگانا چاہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن سانس نکلنے کے بعد اس کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ایک بال بھی، کہ جناب اب مونچھیں بڑی ہیں لہذا کاٹی جائے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اس کو خط کرواتے ہیں، یہ غلط ہے جی۔ اسی طریقے سے اس کے ناخن کاٹتے ہیں، یا اس کو سرما لگاتے ہیں، یا اس کے سر کے بال یعنی ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں، یہ سب کام سانس نکلنے سے پہلے کہتے، سانس نکلنے کے بعد یہ کام نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے تو ایسے کام سے بچا جائے۔ یہ نہیں کہ اب جی وہ لوگ آئیں گے، پھر وہ جنازے کے بعد آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے کہ جیسے ہی جنازہ ہو جائے، نماز جنازہ، اس کے بعد جناب منہ دکھائی، باقاعدہ ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ آج ہم نے اگر اس کو اسی طریقے سے چلایا تو جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی دین کا ایک حکم ہے جی، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہیں اتفاقاً اس طرح ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس طریقے سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے یہ غلط ہے۔
میں اس ممبر پر ذمہ دار جگہ پر اور ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس ہمیں پتہ چل جائے بھئی فلاں جگہ، نہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز جنازہ ہو گیا، اس کے بعد میت کو اٹھائے اور قبر پہنچائیں، دفنائیں اس کو سنت کے مطابق، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے، کچھ چیزوں میں تاخیر مناسب نہیں۔ نماز جب وقت ہو جائے اور اولاد جب بالغ ہو جائے ان کے رشتہ کرانے میں تاخیر نہ کیا جائے، اور نماز جنازہ جب تیار ہو جائے۔ تو یہی تیاری کا مرحلہ تھا کہ اس کو غسل دیتے، اس کو کفن دیتے، اس کا نماز جنازہ پڑھتے اور اس کے بعد اس کو جلدی دفنائیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم جو بتلایا تھا کہ اگر یہ نیک بندہ ہے تو جلدی اللہ کے رحمتوں اور نعمتوں تک پہنچ سکے، اور اگر کہیں یہ نیک نہیں تھا تو جلدی اس لیے کی جائے تاکہ کہیں اس کی وجہ سے موجودین کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ تو یہ جو اعضاء کاٹتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں یا اس کے داڑھی کا خط کرواتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو تھا جیسے اب ہو، لہٰذا اس کو دفنایا جائے گا۔ اب غسل دینے کے بعد کفن دے دیا، بعض جگہ پر رواجات ہوتے ہیں وہ کفنوں پر کچھ لکھتے ہیں، ایسی شرعاً کوئی بات نہیں ہے۔ جو ضروری بات ہے اس کو بتلانا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قابل نفرت ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا موت واقع ہوا ہوتا ہے، ان سے بچنا، نہ ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا نہ ان کو غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، نماز جنازہ، یہ تو اعزاز و اکرام ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قابل نفرت ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی مرتد ہو جائے، ارتداد۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی مسلمان ہو اور اس کے بعد وہ مسلمانی سے نکل جائے، مسلمان تھا اور پھر وہ اسلام سے نکل گیا اپنی کسی قول کی وجہ سے، اپنی کسی فعل کی وجہ سے، تو اب وہ مرتد ہے۔ مرتد کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو کفن دیں گے اور اس طریقے سے اس کو غسل بھی دیں گے اور دفنائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، خودکشی جیسی بھی ہو، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، آج کل ہمارے معاشرے میں کہیں پر خودکشی ہو جائے تو لوگ اس خودکشی کے پیچھے جی یہ اس وجہ سے ہوا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ تو کسی صورت کے اندر اس کا جواز نہیں بنتا۔ خودکشی کرنے کا کسی صورت میں کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ پریشانی ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بچے زیادہ ہیں، بل زیادہ آیا، اور یا کسی کے ساتھ کوئی ٹینشن تھی، اس کے نتیجے میں یہ کام ہوا، تو لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، جی فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، جی، یا غربت کی وجہ سے فلاں جگہ پر فلانے نے اتنے اپنے بچے مارے، بیوی ماری اور خود بھی کر دیا، جی فلاں فلاں۔ بھائی جو بھی وجہ ہو، لیکن خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، از خود اپنے فعل سے اس کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ اسلام نے تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی کھانا اور پینا چھوڑ دے اور اس بھوک کے نتیجے میں اس کو موت واقع ہو جائے۔ اسلام ایسے موت کو بھی خودکشی کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اتنا کھانا اور پینا کہ جس سے آدمی زندہ رہ سکے فرض ہے، لہذا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غسل دے دیا، اس کے بعد کفن دے دیا، اس کے بعد لے کے جا رہے ہیں
اب جنازہ پڑھنا ہے. نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق، احق بالامامہ، زیادہ حقدار میت کا وہ ولی ہوتا ہے، رشتہ دار، اگر وہ جنازہ پڑھا سکتا ہو. اس کا مطلب یہ کہ اتنا اپنے آپ کو قابل چھوڑنا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو آپ جنازہ پڑھا سکیں، یہ خود اپنے آپ کو بنانا چاہیے. اب آپ بتائیں، اگر کوئی آپ کو کہیں آ جائے جی 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے یا درس میں بیٹھو جی کچھ سیکھو گے، تو یہ اپنا فائدہ یا کسی اور کا فائدہ؟ اپنا فائدہ ہے. اور کتنا اعزاز و اکرام ہے. کس نے جنازہ پڑھایا؟ لوگ پوچھتے ہیں. والد فوت ہوا تھا، بیٹے نے جنازہ پڑھایا. بھائی فوت ہوا تھا، اس کے سگے بھائی نے جنازہ پڑھایا. بیٹا فوت ہوا تھا، اس کے والد نے نماز جنازہ پڑھایا. کتنے یہ اعزاز کی بات ہے. تو اس اعزاز کے اپنے آپ کو قابل تو بنائیں اور جنازہ سیکھیں. معلوم ہو، یہ نہ ہو کہ نماز جنازہ کھڑی ہو جائے اور یہ نیت بتا دے، یہ طریقے بتا دے. بہت سارے معزز لوگ یہ کہتے ہیں اور انتہائی برا کرتے ہیں. بھئی آپ کو اگر لوگوں کا اتنا احساس ہے تو اس کے لیے کہیں درس کا انتظام کرو. مولانا صاحب آئیں گے، قاری صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، وہاں لوگوں کو سکھائیں گے. جنازہ کا ٹائم ہو جائے تو تھوڑا باتونی سا جو آدمی ہوتا ہے وہ بول لیتا ہے جی، اور وہ کہتے مجھے تو آتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جی. بھائی لوگوں اتنے مسلمان ہیں ہمیں نماز جنازے کا طریقہ نہیں آتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طرح عید کے موقع پر بھی ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جنازہ کے موقع پر یا عید کے موقع پر اس چیز سے بچیں تاکہ احساس ہو ہمیں کہ ہمیں تو یہ سیکھنا چاہیے نماز جنازہ. وہ جی بچپن میں سیکھا تھا پھر بھول گئے جی، یہ کوئی بات ہے جی؟ ہم مسلمانی کو پھر بلائیں گے جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جائیں گے. وہ بچپن میں جو کچھ ہم نے سیکھا تھا اس لیے سیکھا تھا کہ بعد میں ہمارے کام آئے. تو نماز جنازہ سیکھنا چاہیے. نماز جنازہ کا ہمیں پڑھنا بھی آنا چاہیے، اور اگر موقع کہیں پر ایسا موقع آ گیا پڑھانے کا تو پڑھانا بھی چاہیے. تو حق بالامامہ وہ ہے. اب بہت سارے حضرات کشمکش میں مبتلا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ علماء سے اور دروس سے، درس سے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مرکز، اس سے ہماری دوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی نماز میت اگر سامنے ہو تو پھر کیا حکم ہے، اگر میت سامنے نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں غائبانہ نماز جنازہ. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ میت سامنے ہو پھر نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، اور وہ 1 2 3 4 اس کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ ولی جو ہے وہ نہ پڑھائے. آخری جنازہ ولی پڑھائے. ولی سے پہلے یہاں اس معاشرے میں کوئی آدمی فوت ہو گیا، قاسم آباد والے چاہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ہم پڑھ لیں، تو محلے والا کوئی بھی آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے. ولی نہ پڑھے اور اپنے علاقے میں لے جا کر کے پھر اس کا ولی پڑھا دے تو اس کی اجازت ہے. ایسے میں 1 2 3 اس کی کوئی قید نہیں ہے جی. ایک آدمی کراچی میں فوت ہو جائے اور کراچی والے چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ وہی پڑھ لے جی، ولی نہ پڑھائے. اس کے بعد آگے اگلا سٹاپ ملتان آتا ہے. ملتان والے چاہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے استاد تھے، ہمارے شیخ تھے، ہمارے امام تھے، کوئی نسبت تو ہوتی ہے نا، ہمارے جاننے والے تھے، وہ پڑھا دیں. اس کے بعد پشاور والے چاہتے ہیں کہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھا دیں، ولی نہ پڑھے اور آخری جنازہ گاؤں میں جا کر کے ولی پڑھا دیں. تو اس بات کی شرعاً اجازت ہے. موقع موقع کی بات ہوتی ہے. عموماً چونکہ اس معاشرے میں باہر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہاں فوت ہو جاتے ہیں، اب وہ علاقے میں لے کے جانا ہے. پہلے تو جہاں آدمی فوت ہو جائے وہیں دفنایا جائے، یہ سب سے بہتر بات ہے جی. جہاں وہ رہتا تھا، جہاں وہ گزر بسر کرتا تھا، اسی قبرستان میں اس کا حق ہے کہ اس کو دفنایا جائے. اور انتظامی طور پر جیسے وہاں گیس، پانی، بجلی، راستہ، روڈ، سڑک، اس میں اس کے حق ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں کی جو عیدگاہ ہے، وہاں مسجد، وہاں قبرستان میں اس کا حق ہے.
کون ہوتا ہے کسی کو روکنے والا کہ اس قبرستان میں آپ میت کو نہیں دفنا سکتے؟ اسلام کے حقوق ہیں، یہ رواجات تھوڑے ہیں، یہ علاقائی رسمیں تھوڑی ہیں کہ بس جس کی جو جہاں چلتی ہے وہ اسی طرح کرے گا، نہیں۔ اور میں یہ جذباتی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ جہاں آدمی جو رہتا ہے وہاں کے قبرستان میں اس کا حق ہوتا ہے، ہاں قبرستان کی جگہ ہی نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز جنازہ 1 2 3 4 کا کوئی مسئلہ نہیں، البتہ مسئلہ یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ وہاں نہ پڑھے یا نہ پڑھائے۔ ولی نے پڑھا دیا تو اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا، یعنی پھر مزید نہیں کیا جا سکتا، یہ تکرار اس صورت میں ہے۔ اور دوسرا، میت سامنے ہو، میت سامنے ہی نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھائیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہی موقف ہے، ائمہ اس پر متفق ہے جی، کسی یہ بھی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کچھ اور فرماتے ہیں اور امام مالک کچھ اور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہاں صرف میں نے متوجہ کرنا ہے، باقی خود ان چیزوں کی سمجھنے کی کوشش کی جائے، عالم دین کے پاس جایا جائے اور ان چیزوں کو سمجھا جائے۔